الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في موضع آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کے تمام مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک منوعاً پہنچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے آج زندگی میں پہلی بار مجھے اس مسجد میں خطبہ دینے کی توفیق دی جہاں سے میں پلا اور بڑھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھی اللہ رب العالمین ایسا دن بھی لائے گا کہ میں اسی مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کا درس دوں گا جس مسجد میں میں اپنی زندگی کے بچپن میں جمعہ کی نماز پڑھنے آیا کرتا تھا۔ میری ابتدائی تعلیم جامعہ رحمانیہ کی ہے، اور آج 20 سال کے بعد یا تقریباً 22 سال کے بعد لوٹ کر پھر اسی مسجد میں آیا ہوں جس مسجد میں میں اپنے بچپن میں آ کر جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا کرم و احسان ہے۔ میرے محترم سامعین، 2 یا 3 روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں راشن بھرا لیں، رمضان میں کہیں آنا جانا نہ پڑے تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم کپڑے وغیرہ خرید کر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں رمضان میں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت اچھے سے کریں۔ میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے صرف ایک التماس کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی شروعات کروں گا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ساری عبادات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم میں کوئی چور ہو، بیمان ہو، زانی ہو، ڈاکہ ڈالنے والا ہو، وہ بھی رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاتا، چہ جائے کہ ہم میں جو نمازی، پرہیزگار اور نورانی چہرے والے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر ہو سکے یا کرنا ہی ہو سکے نہ کر ہی لینا کہ اپنے بھائیوں سے بات کر لینا جن سے تم نے دشمنی کر رکھی، اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلا لینا یا ان سے سلام دعا کر لینا جس سے تم نے زمانے دراز سے بات و چیت بند کر دی۔
اپنے بھائیوں کو ان کے حق کے وراثت کا حق دے دینا، اپنی بہنوں کو حق کے وراثت ادا کر دینا، کیونکہ ایک بات یہ جان لو کہ جو اپنے بھائیوں سے بات و چیت بند کر دیتا عام مسلمان سے، میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اپنے سگے بھائی کی بات نہیں، سگے بھائی کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اس کی نماز اس سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے اور دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے ایک بالش اوپر نہیں جائے گی، تمہاری نمازیں نہیں جائیں گی۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے نمازی بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے جن بھائیوں سے تم نے دنیا کی خاطر دشمنی کی ہے، اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار عالم انہیں توفیق دے دے کہ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر لیں، آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں سب کچھ، وہاں میرے رب نے کہا یا ایھا النبی کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تمہارے روزے چھوٹ جائیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، تم سفر میں ہو تو روزے چھوڑ سکتے ہو۔ قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک کے ذکر میں قرآن کا ذکر ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ رمضان المبارک کو جو تقدس حاصل ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہے، اس کا ذکر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے چل کر ایک آیت کا ذکر کیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے میرے محبوب خدا، اے میرے نبی، تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں کہ رب کہاں ہے، ان سے کہہ دو کہ میں ان کی شہر رب سے بھی زیادہ ان سے قریب۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی تمام پکار کو سنتا ہوں اور اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ شرط رکھی ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مانے، اسے یقین کامل ہو کہ آج اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں سر رکھا ہوں تو اللہ سے لے کر جاؤں گا۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے دے، ہمارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں مانگتے اللہ رب العالمین ہمیں مال دے دے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم ہماری بیماریوں کو دور کر کے صحت یاب کر دے، کوئی بیماری دور نہیں ہوتی۔ ہم لاکھ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، شفا نہیں ملتی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم فلاں مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، اے پروردگار عالم کچھ آسانی پیدا کر دے۔ کوئی آسانی پیدا نہیں ہوتی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہماری گناہوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نے راتوں میں گھوم کر زنا ڈھونڈا ہے، ہم نے گلیوں گلیوں میں ڈھونڈ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑا ہے، ہم نے چوری کی، بے ایمانی کی، چغل خوری کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے دنیا کے تمام گناہ کیے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے قبیلے میں، میری قوم میں میرا رتبہ بلند ہو، میں دعا مانگ لوں اللہ سے رات کی تاریکی میں تو صبح صبح عمر فاروق اسلام قبول کر لے آئے، عمر فاروق اسلام قبول کر لے۔ ہم یہ سوچتے ہیں لیکن ہماری سوچ پوری نہیں ہوتی۔ ہمارا بیٹا بے راہ رو ہے، دور ہے دین سے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسے نیک بنا دے، نہیں ہو پاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانیں گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں۔ لیکن میرا پروردگار کہتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھ کر آتا ہے، بھوک و پیاس میرے لیے برداشت کرتا ہے اور حرام چیزیں چھوڑ دو، جب وہ حلال کو میری رضا کی خاطر ترک کر دیتا ہے، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی کے پاس جانا حلال،
وہ پانی دیکھتا ہے لیکن اسے ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے کہ پانی کو نہ پیا جائے۔ کھانا حلال ہے، حلال کمائی سے کما کر لایا ہے، لیکن کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، بیوی حلال ہے اس کے لیے، کیونکہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے پروردگار نے کہا کہ جب بندہ ایسا روزہ رکھ کر میرے پاس آتا ہے، جب وہ روزے کی حالت میں مجھ پر یقین رکھ کر آتا ہے، تو میں نے اپنے نبی سے کہا کہ دنیا کی تمام نیکیوں کا بدلہ انہیں بتا دو، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان کے روزوں کا انہیں بدلہ نہ بتلانا، وہ میرے لیے میرا بندہ رکھا نا، میں اسے دوں گا۔ میرے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص جو مسافر ہو، ایک وہ شخص جو روزے سے ہو، ایک وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم ہو، ان کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں کہی نہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا، لیکن کیا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمارے دل میں تو خیال آتا ہے نا، ہم اتنی ساری دعائیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ دل میں خیال آتا ہے اللہ تو نے کہا تو ہے کہ تو قبول کرے گا، لیکن تو قبول کرتا کہ نہیں کرتا ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے مومنوں کو کہا آؤ میرے دربار میں آ جاؤ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جس نے مجھ پر ایمان رکھ کر دعا کی، میں نے اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا۔ یاد ہوگا تمہیں کہ جنت سے ایک جوڑا نکالا گیا تھا، زمین پر بھیج دیا گیا، اس نے ایک گناہ، ایک غلطی، ایک خطا کر دی تھی رب کے حضور، اللہ رب العالمین ناراض ہو کر جنت سے زمین پر نکال دیا۔ برس ٹھوکر کھاتے رہے، کچھ سمجھ میں نہ آئی بات۔ کئی زمانے کے بعد میاں بیوی دونوں ملے، اکٹھا ہوئے، خیال آیا کہ ہم نے اپنے رب کے حضور گناہ کیا، ہم نے غلطی کی ہے اپنے رب کے حضور، اب اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کلمہ سکھایا، کیا کہا جانتے ہو؟ انہیں کلمہ سکھایا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، ہم نے گناہ کی ہے، خطا کیا ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اے رب العالمین تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے رب العالمین یا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ کو قبول کر لے، یا وہ دربار بتا دے جہاں سے توبہ مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے والے کبھی خالی نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گناہ کر دیا تھا، ایسا گناہ جس پر میرا رب اتنا ناراض ہوا کہ اس نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا میرے پروردگار عالم تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ جب طوفان نوح آیا تھا، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تھا، تب کا یہ واقعہ تھا۔ کہا ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار عالم یہ میرا سگا بیٹا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تو اسے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ ایک مومن کے لیے، ایک کافر کے لیے، ایک مومن کے دل میں ہمدردی، اے نوح تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ تیری نبوت چھین لی جائے گی۔ نوح علیہ السلام اللہ سے توبہ کرنے لگے۔